ناظرین، آج 5 فروری ہے۔ پوری پاکستانی قوم اس دن کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر بڑے جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا بلکہ سالہ سال سے یہ ترتیب جاری ہے کہ ہر سال اس دن پاکستانی قوم بڑے ولولے اور جوش و جذبے کے ساتھ سڑکوں پہ نکلتی ہے۔ اپنے ہی چوک، اپنے ہی بازار اور اپنی ہی سڑکوں کو بلاک کرنے کے بعد وہاں پہ جلسے، جلوس اور ریلیاں کرتے ہوئے یہ سوچتی ہے کہ شاید اس طرح کشمیر ایک پکے ہوئے پھل کی طرح ہماری جھولی میں آ گرے گا۔ لیکن عوام بیچاری اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عملی کام کیا جائے، لیکن اس قوم کے لیڈر اس قوم کو جنگ کے نقصانات گنوانا شروع کر دیتے ہیں اور پارلیمنٹ کے فلور پر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا میں ان سے جنگ شروع کر دوں؟ ناظرین، میں آپ کو تاریخ کے اندر لے جانا چاہوں گا کہ جب ٹیپو سلطان سراج الدولہ نے انگریزوں سے جنگ کرنا چاہی تھی تو انہیں بھی میر جعفر اور میر صادق نے یہی مشورہ دیا تھا کہ جناب، انگریزوں سے ٹکرانا آسان کام نہیں ہے۔ آپ کے ارد گرد جا بجا ایسے میر جعفر اور میر صادق آپ کو نظر آئیں گے جو آپ کو یہ کہتے سنائی دیں گے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کیا ہم ہندوؤں سے جنگ شروع کر دیں؟ ان کی معیشت ہم سے بہت بڑی، ان کی فوج ہم سے بہت بڑی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو سب سے بڑے میر جعفر اور میر صادق کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی توجہ پلاسی ٹو پاکستان نامی کتاب کی طرف مبذول کروانا چاہوں گا کہ جس کے اندر میر جعفر کا سگا پڑپوتا اپنے پردادا کا دفاع کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ سراج الدولہ احمق تھا، حقیقی محب وطن میر جعفر تھا جو عوام کو جنگ اور ہلاکت سے بچانا چاہتا تھا۔ مزید آگے وہ کہتا ہے کہ میر جعفر کے جس فیصلے کے باعث میر جعفر کو غدار کہا جاتا ہے، وہ فیصلہ اس وقت کی عوام کی اکثریت کی خواہشات کی عکاسی کرتا تھا، کیونکہ عوام سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان جیسے جنونیوں کے پیچھے لگ کر اجتماعی خودکشی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس دور میں انگریز سے جنگ سراسر قومی خودکشی تھی۔ آپ نے میر جعفر کے پڑپوتے کا موقف سنا۔ آپ ہی تاریخ ہیں، آپ ہی بتائیے کہ آپ کے نزدیک صحیح فیصلہ میر جعفر کا تھا یا سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کا؟ اگر آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ قوم کو بظاہر جنگ کی تباہی سے بچانے کے لیے بزدلانہ طرز عمل اپنانے والے میر جعفر اور میر صادق غدار اور کٹ مرنے والے سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان محب وطن تھے، تو یہ جاننا مشکل نہیں ہے کہ تاریخ کسے آج کا میر جعفر اور میر صادق قرار دے گی۔ آج کئی مہینے سے کشمیریوں کو دوا اور خوراک سے محروم کر کے انہیں نہ صرف گھروں میں محصور کر دیا گیا ہے بلکہ ہر کشمیری گھر کے باہر ایک انڈین فوجی بندوق تانے کھڑا ہے۔ گویا ایک پوری کشمیری نسل مٹنے کا خطرہ بدرجہ عتب موجود ہے۔ ایسی حالت میں جنگ کی تباہ کاریوں پر لیکچر دینے والے ٹولے کو تاریخ کس کے ساتھ کھڑا کرے گی؟ یہ کوئی الجبرا کا سوال نہیں ہے۔ ممکن ہے آج کے وزیر اعظم یا آج کے کسی جنرل کا پوتا بھی کل پلاسی ٹو پاکستان جیسی کوئی کتاب لکھ کر تاریخ کو اپنی کشمیر پالیسی سمجھانے کی کوشش کرے۔ ممکن ہے وہ کہے کہ وزیر اعظم کا پارلیمنٹ میں جنگ کی تباہ کاریوں پر دیا گیا لیکچر عوام کی خواہش کی ترجمانی تھی، لیکن تاریخ بہت بے رحم ہے۔ مورخ کے سینے میں دل نہیں ہوتا، وہ بہت ظالم ہوتا ہے۔ وہ ایسی کتابوں کو بزدلی کا نصاب مانتا ہے۔ دیکھ لیجئے آپ نے کہاں اب تک سکندر مرزا کے بیٹے کی دلیل کو حق مانا۔ آپ ہی کے پڑپوتے آج کے مدہوش حکمرانوں کو بزدل مانیں گے۔ ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ جیسے لوگ تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن میر جعفر اور میر صادق جیسے افراد کی وراثت خود رو جڑی بوٹیوں کی طرح ایک کھیت سے دوسرے کھیت میں اور ایک دور سے دوسرے دور میں دور تک جا بجا نہ صرف پھیلی ہوتی ہے بلکہ آسانی سے پہچانی بھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ نے آج کے میر جعفر اور میر صادق کو پہچاننا ہے تو یاد کیجئے اس شخص کو کہ جب کشمیری بہنوں بیٹیوں کی عزت سرے بازار نیلام کی جا رہی تھی تو وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہا تھا کیا میں جنگ شروع کر دوں؟ اور یاد کیجئے اس شخص کو کہ جب کشمیری بہنوں بیٹیوں کو اس کی ضرورت تھی اس وقت وہ سپریم کورٹ کے اندر اپنی ایکسٹینشن کی بھیک مانگ رہا تھا۔ تاریخ کبھی ان دو کرداروں کو معاف نہیں کرے گی۔ ایمان فروشی ہے یہ توقیر کا سودا، مومن کبھی کرتا نہیں شمشیر کا سودا، ہے ایک صدا جس سے دہل جاتا ہے باطل، ہوگا نہ کبھی نعرہ تکبیر کا سودا، وہ دھرتی شہیدوں کی ہے خوشبو سے معطر، ممکن ہی نہیں قابل و کشمیر کا سودا، آزادی کشمیر تو ہے خواب ہمارا، ہو سکتا نہیں خواب کی تعبیر کا سودا۔